ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے وعلیکم السلام ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات بھی جو کہ کل تھوڑی اس کی وضاحت عرض کر دی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ بات جن کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے، ایک اور نقطہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور یہ آپ دوستوں کو اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ آپ جو یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں، اکثر ان میں سے اساتذہ قرآن شمار ہوتے ہیں جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تو قرآن کے اساتذہ میں آپ سب دوست اکثریت شمار ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ جب بھی آپ یہ اب تعلیم دیں گے اور پڑھیں گے، تو چاہے ان کو قرآن ناظرہ آپ پڑھاتے ہیں یا کبھی تھوڑا بہت معنی بھی بتاتے ہیں، لیکن اپنے ذہن میں آپ بہت واضح ہوں گے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اگر کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ سے اس حوالے سے سوال کر بیٹھتا ہے، تو آپ کے پاس اس کا وہ حل ہونا چاہیے اور سمجھ ہونی چاہیے کہ یہاں آیت کا مقصد اور آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے ہی یہ بات بھی عرض کی ہے کہ قرآن کی اس آیت میں الذین کیا ہے جی؟ ان الذین کفروا، تو یہ کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں ذلو نہیں کیا۔ فرق بتایا ہے کہ ضلال اور کفر میں یہ فرق ہے کہ کفر اگلی بات کو سلیکٹ کرنے کی بات ہے، یعنی کفر کو انتخاب کر لیا ہے، اب وہ درمیان میں نہیں ہے۔ ضال وہ ہوتا ہے جو درمیان میں ہے اور ابھی وہ سوچ بنا رہا ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے، وہ راستہ گم کر چکا ہے، یعنی اس کو ابھی راستے کا تعین نہیں ہوا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے ضال، اس میں پھر ممکن ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے، صحیح راستے پر آ جائے، لیکن جو کفر کر چکا ہوتا ہے وہ اپنا راستہ انتخاب کر چکا ہوتا ہے اور وہ اس ضال کی کیفیت سے نکل چکا ہوتا ہے۔ پس اس چیز کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، خدائے کریم کسی کو کبھی بھی پورے قرآن میں جو موجود ہے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کسی کو کافر بناتا ہے، لیکن خدائے کریم نے یہ بات بہت دفعہ کہا ہے، یا مثلا یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہے تو ہدایت دے، جس کو چاہے تو وہ جو دل ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حتماً اس کو کفر کی لیول پر لے جائے، نہیں، جو دل کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دے، اپنے حال پہ چھوڑ دے۔ جب ہدایت خدا نہیں دے گا تو اس کو کیا کر دے گا، درمیان میں حیران چھوڑ دے گا، یعنی راستہ اس کا گم ہو جائے گا، حقیقت سے ہٹ جائے گا۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف جاتا ہے یا ادھر ہی کھڑا رہتا ہے، دونوں صورتوں میں صراط مستقیم سے بندہ ہٹ گیا ہے۔ ایک آیت میں بھی کسی بھی جگہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ خدا کریم نے کسی کو کافر بنایا ہو، یعنی یکفر، نہ، یذل بہت زیادہ ہے، کافی جگہ پہ ہے کہ اللہ جسے چاہے یا جنہوں نے خرابی کی ہے اللہ ان کو کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اپنے حال پر، یعنی ان کو ضال بنا دیتا ہے، لیکن کسی کو کافر نہیں بناتا۔ یہاں جو آیت میں لفظ ہے وہ کفر والا ہے، پس یہ لوگ درمیانے راستے پر یا حیرانگی کی حالت میں اور گمشدگی کی حالت میں نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ انہوں نے اپنا راستہ انتخاب کر لیا ہے۔ ان کے بارے میں خدا کریم فرما رہا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم
لا یؤمنون کہ وہ اپنا راستہ انتخاب کر چکے ہیں، وہ ان حدوں سے آگے بڑھ چکے ہیں، اب ان کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اور واپسی کا راستہ کیوں نہیں ہے اللہ؟ وجہ خدا کریم بیان فرما رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔